کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنے اسپین بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ بات چیت کروں، اور اس کا وسیلہ بنے جناب ہمارے علامہ مولانا سلیم مصطفی صاحب دیگر شکور کہ ان کے پیغام کے اوپر پھر میں یہاں پر حاضر ہو پایا۔ اللہ کریم آپ سب کی عزت و عظمت میں اضافہ فرمائے۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہمیں علم نہیں تھا آپ کے آنے کا، تو غلط بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محفل میں نا جان ہونی چاہیے، چاہے بندے دو ہی بیٹھے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مجمع 1000 کا ہے یا 5 بندے بیٹھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آج جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل میں اتر گئی تو صرف یہ نہیں کہ یہ میرا آدھا گھنٹہ کامیاب ہوا، خدا کی قسم میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ میں سجاد سعید قبلہ کا اکلوتا بیٹا، تو جو میرے اندر خوبی نظر آتی ہے وہ ان کی عطا ہے، جو خوبی نظر آتی ہے، اور جو خامی کچھ میں ہے وہ میری ذات کی کچھ کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ خامی آپ کو دکھتی ہے۔ تو آج جو میں بات کرتا ہوں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ میں جائیں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام تر تعلیمات اور جو پڑھائی لکھائی سکھلائی تربیت جو میرے والد نے کی، اور جو مجھے میرے مرشد حضور غزالی زمان راضی دوران مہدی وقت قطب الافکار حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی نفر اللہ برکتہ کا پہنچا، اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کھیل سارا نسبتوں کا ہے۔ یہ کہانی ہے عیسائی نسبتوں کی کہانی ہے۔ آپ تاریخ عالم کو اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کے قصص کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گا تو ایک ہی باب نظر آئے گا اور اس کا عنوان ہوگا نسبت۔ میں مثال دیتا ہوں زمزم کیوں متبرک ہے، کیوں مبارک ہوا؟ بھائی ایک بچہ بلک رہا ہے پیاس سے، احتیاج جسمانی سے، ضرورت جسمانی سے۔ ہمارے بچے بھی روتے ہیں، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور اس بچے کی ایڑھی لگی پتھر پہ، پتھر ٹوٹا، اس میں سے پانی پھوٹا، وہ بچہ اللہ کے پیارے بندے کا بیٹا ہے، اس کو اللہ کے پیارے بندے کی نسبت ہے۔ وہ بچہ اللہ کی یاد میں نہیں چلا رہا تھا، اس کو پیاس لگی تھی، وہ جو ایڑیاں چلا رہا تھا وہ اپنی پیاس کی شدت سے چلا رہا تھا، وہ جبلت جسمانی اور انسانی کی وجہ سے چلا رہا تھا، لیکن نسبت چونکہ اللہ کے پیارے کی تھی تو پانی اس سے بہتر پانی نسبت۔ ایک اللہ کی بندی اپنی اولاد کی محبت میں، بچہ پیاسا ہے، اس اضطراب میں، اس بے چینی میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جاتی ہے، چکر لگا رہی ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، ارے 7 چکر لگاتی ہے، اولاد کی محبت میں، اللہ کی محبت میں نہیں۔ مستعد ہے کہ میرے بچے کو پانی مل جائے، اللہ کی نیک بندی ہے، اس نیک بندی کی ادا کی نسبت ہے کہ قیامت تک اللہ نے اپنی اس نیک بندی کی ادا کو جاری کیا کہ نہیں کیا؟ عمرہ کرے گا، حج کرے گا، جو مومن جائے گا
کی اس نیک بندی کی نسبت کو پورا کرتا رہے گا. نسبت ساری کہانی نسبت کی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومتے ہوئے رک گئے. کالا پتھر. دیکھو اردو میں عربی میں کہو حجر اسود تو گستاخی نہیں. حجر اسود کا ترجمہ کرو اردو میں تو پتہ چلے گا کالا پتھر. حجر مطلب پتھر، اسود مطلب کالا. کالا پتھر. کالے پتھر کو چومتے ہوئے رک گئے اور فرمایا میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر تجھے مصطفیٰ نے بوسہ نہ دیا. تو جنت کا پتھر ہے، عمر کو پتا ہے، خلیفہ دوم کو پتا ہے، فاروق اعظم کو پتا ہے. فاروق فرق کرنا جانتے ہیں صحیح اور غلط میں، راستی اور کجی میں، نور میں اور اندھیرے میں. فاروق اعظم ہے، جانتا ہے. اور فاروق اعظم جو فرق کرنے والا ہے وہ فرما رہا ہے میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر تجھے نسبت موسیٰ مصطفیٰ نہ ہوتی. دیکھو آج ہم کسی نسبت والے کی تقریر میں بیٹھے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ عرس کیا ہوتا ہے؟ قبروں کو جاتے ہو، قبر کے پتھر کو چومتے ہو، پتھر کچھ دے دے گا؟ جو مر گیا دنیا سے چلا گیا مردہ ہو گیا تجھے کیا فیض دے گا؟ یہ پتھر کو چومے گا، پتھر کیا دے گا؟ بات یہ ہے کہ پتھر کا پجاری پتھر کی عید سے باہر نہیں نکلتا. پتھر کو خدا سمجھنے والا پتھر کی عید سے باہر نہیں نکلے گا. وہ ابو جہل تھا، پتھروں کو پوجتا تھا. ایک دن میرے آقا کے آگے آ گیا، کہنے گا آپ کو نبی مان لوں گا اگر آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا. جس کے دل و دماغ میں پتھر ہو آج ہاتھ میں بھی پتھر لے کے آیا ہے. وہ پتھر کی قید سے باہر نہیں نکلتا. ارے ہمارے کبھی دل و دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم کسی پتھر کو چوم رہے ہیں. اے پتھر کی قید والے تو پتھر پتھر کرتا ہے. اچھا اگر تو پتھر پتھر کرتا ہی ہے تو پھر مجھے بتا کہ کعبے کو کیوں چومتا ہے؟ کعبہ خدا ہے. کعبے کو کیوں چومتا ہے؟ وہ بھی تو پتھر سنگ و خیش سے بنا ہے، پتھر اور گارے سے بنا ہے. وہ پتھر وہاں چومتا ہے جہاں چومنا تجھے بدعت اور شرک لگتا ہے. یہاں پہ تو فتوے دیتا ہے، وہاں پہ جا کے پتھر کو چومتا ہے. کالے پتھر کو بھی چومتا ہے، کعبے کے پتھر کو بھی چومتا ہے. نہیں جی نہیں، وہ تو جی مکہ شریف کا پتھر ہے. جی آپ کیا مکہ شریف کا پتھر جو ہے وہ آپ ملتان اور جہانیہ کے پتھروں سے آپ ملا رہے ہیں؟ وہ تو مکہ شریف کا پتھر ہے. اچھا پہلا جواب تو یہ ہے اچھا اس کو مکے سے نسبت ہے. تو پوچھو مکے کو کس سے نسبت ہے؟ بھائی اگر تو سارے مکے کے پتھروں کو متبرک سمجھتا ہے تو پھر مکے کے پتھروں کو کنکر کیوں مانتا ہے؟ کنکر بھی تو مارتا ہے، وہ پتھر بھی تو مکے کے. جب حج پہ جاتے ہو تو شیطانوں کو کب چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، وہ پتھر کہاں کے ہیں؟ وہ مکے کے نہیں، وہ سرزمین حجاز کے نہیں، وہ حجاز مقدس کے نہیں. ارے اسی
سرزمین کا پتھر، کوئی پتھر چوما جا رہا ہے، کوئی پتھر اس کو سنگسار کیا جا رہا ہے۔ حاضر محترم، بات پھر وہی آئے گی، کہانی نسبت کی ہے۔ ارے جس کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے، پھر چاہے وہ پتھر مکے میں چلا جائے یا اونٹ شریف آ جائے یا ملتان چلا جائے یا جہانیہ آ جائے، پھر نسبت والے کی نسبت سے وہ پتھر بھی چوما جائے گا۔ ارے پتھر تو پتھر، اس کا لباس، اس کی سوچ، اس کی ادا، اس کی یاد، ہر چیز قابل تقدیس و تقلید ہو جائے گی۔ نسبت جو ہو گئی تو کھیل سارا نسبت کا ہے، یاد رکھنا، کھیل سارا نسبت کا ہے۔ اب بتاتا ہوں، میرے نبی نے آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع، جب دوسرا حج کیا میرے آقا نے تو پھر خطبہ دیا، اور لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، عرب و عجم سے لوگ آئے تھے، فارس سے، روم سے، مصر سے، کہاں کہاں سے، یمن سے، عرب و عجم سے، اب لاکھوں کا مجمع تھا۔ میرے آقا نے جو خطاب فرمایا وہ کہلایا انسانیت کی معیار۔ اس میں کالے گورے کو برابر کر دیا، غریب امیر کو برابر کر دیا، عربی اجمی کو برابر کر دیا۔ کوئی کالا ہے، گورا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی امیر ہے، غریب ہے، سب کے لیے قانون شریعت برابر ہو گیا، سب ایک سطح پر آ گئے۔ رب نے کسی کو رنگ اور نسل کے اوپر تخصیص نہیں کیا۔ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ لوگوں کو رنگ اور نسل میں نہیں تولتا، لیکن پھر بھی پاکستان میں گورا کرنے والی کریم بکتی ہے۔ آج تک مسلمان نبی کے اس خطبے کو دل میں نہیں اتار سکا۔ آج تک مسلمان لوگوں حضور کی باتوں کو دل میں اتارنا بڑا ضروری ہے، اوپر اوپر سے سن کے چلے جانا بڑا۔ بچوں کو بتاؤ، میں کالا ہوں تو ہوں کالا، کرو جو کر رہا ہے، اور نہیں ہونا میں نے گورا، جب کوئی فائدہ نہیں گورا ہونے کا، جب نبی نے فرما دیا برابر ہو، تم بھورے ہو، سفید ہو، بھگے ہو، کالے ہو، سیاہ ہو، چٹے ہو، جو بھی ہو برابر ہو۔ جہاں اوپر نیچے ہوتا ہے وہ کام کرو، جہاں افضلیت ملتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، میرے آقا نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی۔ تمہیں بہتر وہ ہے جو بہتر ہے اپنے اہل کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ میرے آقا نے بے شمار دفعہ بتایا کہ فضیلت کے معیار کیا ہے، فضیلت کے معیار کیا۔ ابھی آخری خطبہ حجۃ الوداع دے دیا، ہر کسی نے اپنی اپنی یادداشت اور ظرف کے مطابق یاد کیا، ہر کسی نے برابری والی بات رکھی، کسی نے کالے گورے والی بات رکھی، کسی نے امیر اور غریب والی بات یاد رکھی، کسی نے مرد اور عورت والی بات یاد رکھی، ہر کسی نے اپنے اپنے ذوق اور ظرف کے مطابق۔ اب یہ تو باتیں ایسی تھیں کہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو میرے آقا جانتے ہیں کہ یہ مجتمع ہوں گے، یہ ساری باتیں نوٹ ہو جائیں گی،
یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو جائیں گی، میرا پورا خطبہ آ جائے گا. کسی نے یاد رکھا ہے، لیکن ہر چیز کسی نے یاد کر لی ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے آقا نے اجازت دی، اب روانہ ہو گیا. اجازت مل گئی. جب اجازت ملی تو اس کے بعد دوبارہ منادی کرا دی. لوگ سامان باندھ رہے تھے، لوگ تیاری کر رہے تھے، لوگ جانا کا ارادہ کر چکے تھے. کچھ لوگ شاید چل بھی پڑے ہو کہ منادی ہوئی، اعلان ہونا شروع ہو گئے، جگہ جگہ دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ. اس حاشر نے دوبارہ حکم حشر دیا ہے. دوبارہ اجتماع کا، دوبارہ اکٹھا ہونے کا حکم نامہ آ گیا. اب کیا بات ہے؟ کوئی اہم بات ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے. دیکھو یہ بڑی غور طلب بات ہے. پہلے خطبہ دیا ہے، لیکن وہ خطبہ طویل ہے، وہ بہت اہم ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے. لیکن اس سے بھی کوئی زیادہ اہم بات ہے جو نبی سمجھتے ہیں یہ خطبہ تو کسی نے یاد کر کے پورا خطبہ یاد ہو گیا، لیکن یہ وہ بات ہے جو ہر کوئی یاد رکھے، کوئی نہیں. یہ وہ بات ہے جو ہر کوئی یاد رکھے. دوبارہ اکٹھا کیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. سب لوگوں کے دماغ میں سوال تھا، آنکھوں میں تشنگی تھی کہ کیا بات ہے کہ میرے نبی نے ہاتھ پکڑا علی کا، ابو القراب کا، علی المرتضیٰ کا، حیدر کرار کا، سید الاولیاء کا. آپ نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی. ارے میں جس کا مولا اس کا علی مولا. اب راستے بند ہو گئے. نبی نے سارے راستے بند کر دیے سوائے ایک راستے. میرا نام لیتے رہو گے اس وقت تک تصدیق کی مہر نہیں لگے گی جب تک تیرا راستہ علی نہیں ہوگا. جب تک علی کو نہیں مانے گا میرا نہیں ہو سکتا. ویسے تو خدا کرنے والے بہت سارے ہیں، جب تک نبی کو نہ مانے خدا اس کا ہوگا نہیں. بالکل اسی طرح سے رسول کا نام لینے والے بڑے، سیرتیں کانفرنسیں کرنے والے بڑے، لیکن جب تک علی کا نام لیوا نہیں ہوگا مصطفیٰ کا نہیں ہوگا. ایک ہی نسبت ہے نا میرے اور تمہارے پاس کہ ہم امتی ہیں. اگر وہ نسبت اس کے اوپر تصدیق کی مہر لگنی ہے تو پھر راستہ ایک ہی ہے، کیونکہ کھیل سارا نسبت کا ہے. امتی نسبت اگر اس پر نبی کی تصدیق کی مہر لگنی ہے تو پتہ چلے گا راستہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں. اب علی کے دو بیٹے، ویسے تو اور بھی ہیں، دو بیٹے وہ جو بی بی فاطمہ کی بدری سے، حسن حسین، دو بیٹے. جب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک دوسری شادی کی. تو کہہ اس بات بہت سب کو پتا ہے، کچھ کو نہیں بھی پتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک اور عقد کیا اور اس بی بی کا نام بھی فاطمہ، بنو کلاب کی رہنے والی. ایک قبیلہ تھا بنو کلاب، تو آپ کے والد کا نام تھا خزام. تو فاطمہ بنت خزام بھی کہتے ہیں، فاطمہ کلابیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بنو کلاب کی تھی. جیسے ہم کہتے ہیں نا بی بی حلیمہ سعدیہ، تو سعدیہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ بنو سعد کی تھی تو اس لیے حلیمہ سعدیہ. اسی طرح سے ان کو فاطمہ کلابیہ بھی کہا جاتا ہے، فاطمہ بنت خزام بھی کہا جاتا ہے. لیکن تاریخ میں جو زیادہ ان کا ذکر آیا ہے نا
وہ آیا ان کے لقب سے ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اور یہ لقب کیوں پڑا کہ جب میرے مولا سے جب عقد ہوا تو یکے بعد دیگرے رب نے 4 نعمت والے بیٹے دیے، 4 بیٹے۔ تو جس کے 4 بیٹے تھے تو عرب میں روایت تھی کہ وہ القاب رکھتے تھے، تو القاب رکھتے تھے تو ان کا لقب پڑ گیا بیٹوں کی ماں، ام البنین۔ ام البنین آ گئی، ام البنین کے پاس جاتی ہوں، ام البنین سے دعا کرواتی ہوں، ام البنین سے اپنا مسئلہ پوچھتی ہوں۔ علی کی زوجہ ہے۔ تو ایک دن ام البنین کے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا ماں یہ جو میرے بھائی ہیں نا حسن اور حسین، بس اتنا کہا تھا تو ماں نے غصے میں کہا کیا کہا تم نے؟ بچہ ڈر گیا، بچہ سہم گیا، بچے کہا اماں وہ میرے بھائی ہیں نا حسن اور حسین۔ چپ، کیا کہا؟ وہ میرے بھائی۔ ماں نے ایک چپٹ لگا دی، آنکھوں سے آنسو جاری، رخسار کے اوپر آنسوؤں کی لکیریں کہ بھائی کیوں کہا؟ تو معصوم کہنے لگا ماں کیا کہوں؟ علی کے 2 بیٹے حسن و حسین، یہ دوسری زوجہ، سوتیلے ہو گئے نا، سوتیلے ہو گئے نا۔ اب ماں کہہ رہی ہے بھائی نہ کہو، بھائی نہ کہو، پھر کیا کہوں؟ ماں کہتی ہے بیٹے تو فاطمہ کی رابعہ کے بدن سے ہے، وہ فاطمہ زہرا کے پیٹ سے ہے، وہ تیرا بھائی نہیں، وہ تیرا آقا ہے، وہ تیرا مولا ہے۔ علی کی بیٹوں کی ماں، علی کے بیٹوں کی ماں اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہے کہ حسن و حسین کے ساتھ برابری نہ کرنا۔ جن کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے ان بچوں کو کہتی ہے کہ حسن و حسین سے برابری نہ کرنا، حسن و حسین کا مقابلہ نہ کرنا۔ اور آج کوئی کہے میرے نبی کے بارے میں میرے جیسا تیرے جیسا، ارے جس کی نسبت فاطمی ہو تو فاطمہ کلابیہ بتا رہی ہے اس نسبت کو پہچان، کیونکہ کھیل سارا نسبت کا ہے۔ آج ایک بزرگ، ایک پیر، ایک مرشد، ایک ہدایت کا نور بانٹنے والے کی محفل میں بیٹھے ہیں، پیر گودن شاہ کا یہ عرس ہے، ان کی نگاہیں کرم ہو گئی تو تمہارے دلوں کے محل کچل نکل جائیں گے۔ نسبتوں والا ہے نا یہ لڑکے جس میں بیٹھے ہیں، اس کی نسبت کی نسبتوں والے کی نسبت کی ہے۔ بڑے غور سے سننا، جو پیروں کا پیر ہے نا اس کا نام ہے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، مرید ہیں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے۔ ماں نے نبی کے نواسوں کی محبت میں نام بیٹے کا رکھ دیا حسن، لیکن ماں آزاد نہیں ہے، ماں غلام ہے، ماں کنیز ہے، آزاد نہیں ہے، تو غلام زادہ ہے، کنیز کا بیٹا ہے، لیکن ماں کو محبت اتنی ہے کہ نام رکھا ہے بصرہ کا حسن۔ اور کس کی ملازمہ ہے؟ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے آقا کی ازواج میں سے، امہات المومنین میں سے، حضور کی زوجہ بی بی حفصہ کی خدمت گار ہے یہ بی بی۔ اور یہ حسن چھوٹا، حسن بصری غلام زادہ، ہوا کیا؟ کیسے بنا اتنا بڑا پیر، پیروں کا پیر، ہادیوں کا ہادی،
کاشفوں کا کاشف، عالموں کا عالم، بزرگوں کا بزرگ. یہ جو اس بزرگی میں ہے، بیت میں ہے، جب نامی آتا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو تقدیس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، سر ایسے جھک جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بے وضو نام نہ لینا اگر فیض چاہتے ہو حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ غلام زادہ ہوا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہوا یہ کہ ایک دن میرے آقا بی بی حفصہ کے گھر تشریف لے کے گئے تو دیکھا آپ کے ظروف، حضور کے ظروف کے بڑے آداب تھے. بی بی بھی جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام آدمی تو بارگاہ رسالت کے آداب سے واقف ہیں. کوئی بغیر اذن و اجازت ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی چھوتا نہیں، کوئی چھیڑتا نہیں. لیکن آقا نے دیکھا کہ آپ کے پیالے میں پانی کم ہے. حضور تو جانتے ہیں، لیکن حضور نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنی زوجہ سے پوچھا، حفصہ یہ پانی کس نے پیا؟ یہ پانی کس نے پیا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو تم علم غیب النبی کے اوپر اتنی باتیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تو حضور نے ان کو اگر پتا ہوتا کہ پانی کس نے پیا تو حضور کیوں پوچھتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوچھ لینا کیا علم نہ ہونے پر دلیل ہے؟ یعنی میرا بچہ اسکول سے واپس آ جائے کہ بابا میں یہ اسکول نہیں پڑھتا، ایک استاد ٹھیک ہے نہیں، کیوں؟ ایک 8 کا پہاڑ آ گیا تھا میرے اوپر کچھ کا پیا ہی. سوال کرنا عدم علم پر دلیل نہیں. اگر میرے آقا نے سوال کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو علم نہیں، حضور جانتے ہیں. چلو قرآن کا وہ واقعہ، ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ بتا تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اب اللہ پوچھ رہا ہے، وہ خالقوں کا خالق، وہ علام الغیوب، وہ جو جانتا ہے غیب کا بھی اور شہادت کا علم بھی، وہ پوچھ رہا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے. اب یہ مولوی کیا کہے گا جو کہتا ہے سوال پوچھنے کا مطلب ہے کہ علم نہیں؟ تو جس خدا کو مانتا ہے اس خدا کو علم نہیں. میں خدائے محمد کی پرستش کرتا ہوں، میں خدائے محمد کو خدائے حقیقی الہ واحد مانتا ہوں، اسی کے آگے جھکتا ہوں. اور وہ جانتا ہے جو ظاہر میں ہے، جو باطن میں ہے، جو ہو چکا، جو ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو دل میں ہے، جو ظاہر ہے، وہ سب جانتا ہے. اور وہ پوچھ رہا ہے موسیٰ بتا تیری مٹھی میں کیا ہے. تو اگر میرے نبی نے پوچھا ہے کہ حفصہ یہ پانی کس نے پیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور جانتے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ میری یہ بات چیت بعد میں سنائی جائے گی. تو بی بی حفصہ نے ماضی شکی یا تمنائی کا صیغہ استعمال کیا. فرمایا، اب سوچا ہوگا کہ بھئی میں بھی بالغہ عاقلہ، میں تو جانتی ہوں کہ آداب نبوت کیا ہیں اور تقاضا ہے آداب رسالت معاف کیا ہے، اور میری کنیز بھی جانتی ہے، وہ بھی بالغہ ہے، وہ بھی عاقلہ ہے، تو اور کون ہوگا؟ اچھا حسن، وہ چھوٹا، وہ نکا بال، جن کو پتہ کیا نہیں. تو عرض کیا حضور حسن نے پی لیا ہوگا. یقین سے نہیں کہا، فرمایا عرض کی حضور حسن نے پی لیا ہوگا. تو تمہارے نبی نے فرمایا اب یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ. حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا
حضور نے فرمایا حسن نے جتنا پانی پیا، حسن نے جتنا پانی پیا، یہ نہیں فرمایا کہ اگر حسن نے پیا، نہیں، حضور نے فرمایا حسن نے جتنا پانی پیا، تو پتا چلا حضور جانتے ہیں کہ حسن نے پیا۔ حسن نے جتنا پانی پیا، میرا اتنا علم حسن میں منتقل ہو گیا۔ پتہ چلا مقام کیا ملا، کیسے ملا؟ غلام زادہ پیر و کبیر کیسے ہوا؟ ارے خطاب میں بھی عطا ہو جہاں پہ میرا کریم وہ ہے۔ بھائی آداب نہ جانتے ہوئے، احترام کا تقاضا تھا، لیکن بچہ ہے، بچے پر خطا لاگو نہیں ہوتی۔ نبی کہ ظروف کا آداب نہ بھی کیا، خطا ہوئی، خطا پر بھی عطا ہوئی، اور عطا ایسی کہ پیروں کا پیر ہو گیا۔ لیکن بات غور طلب ہے، دیکھو نبی کے لب حسن کے لبوں کو نہیں لگے، نبی کے لب لگے پیالے، حسن کے لب لگے پیالے، بالواسطہ، درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ یہ عطا کا سلسلہ، خطا پر یہ عطا کا سلسلہ بلا واسطہ نہیں، ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملے، ہونٹ میرے آقا کے لب مبارک لگے پیالے کو، حسین حسن کے لب لگے پیالے کو۔ ابھی تو بلا واسطہ نہیں ہے۔ ذرا سوچو، جس حسن و حسین کے ہونٹوں کو میرے آقا چومتے تھے، ذرا اندازہ کرو، جس حسن کے ہونٹوں کو چومتے تھے، جس حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے، وَيَشُمَّهُمَا وَيَشُمَّهُمَا، میرے آقا ان کو چومتے تھے، میرے آقا ان کو سونگتے تھے۔ صحابی نے اس کے حضور چومتے تو ہم بھی ہیں، حضور آپ سونگتے، حضور آپ سونگتے بھی ہیں۔ میرے آقا جانتے ہیں، حضور نے فرمایا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور آپ نے جنت دیکھی ہے؟ یہی تو کہتا ہوں، حضور جانتے ہیں، اگر جو جنت کی خوشبو سے جانتا ہے تو اسی کو آئے گی نا جنت کی خوشبو۔ جو جنت کو دیکھا والا ہے، جس کے سامنے بنی ہے۔ لیکن ایک روایت وقت پھر جاتا ہوں، ٹائم بھی کافی ہو گیا، مجھے ادھر ایک لیکچر دینا ہے۔ وہ CSS کے بچے ہیں، وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے نا سوال کرتے ہیں بات میں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی سائنسدان ہے، کسی نے MSc کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا ہے، کسی نے MBA کیا ہوا ہے، وہ آگے مقابلے کا امتحان اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور میں ان کو حالات حاضرہ کے اوپر لیکچر دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں ان کو۔ جب لیکچر مکمل ہو جاتا ہے تو وہ بڑے بےتاب ہوتے ہیں، پھر وہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، فلانا کیوں ہوا۔ تو اس کے لیے مجھے بڑا جم کے بیٹھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پہلے جاتا ہوں، وقت کی پابندی کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ابراہیم بھائی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ذرا ٹائم سے اجازت دے دیں گے تو وہاں پر وہ، اور یہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے، یہ بچے جائیں گے آگے، ان کو یاد رہے گا کسی نے کوئی بات کی تھی، کسی نے کچھ سمجھایا تھا، کسی نے کچھ بتایا تھا۔ میں ان کے دلوں سے کوشش کرتا ہوں، اپنے جاننے والوں کے دلوں سے بغض اور کینہ نکالنا۔ جیسے آج میں نے کوشش کی ہے کہ کالے اور گورے کا سبب کوئی پرانا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں، کوئی نئی بات، پرانی بات تو دل میں بٹھائیں، پرانی بات تو دل میں بٹھاؤ، جو میرے آقا نے بتائی ہے وہ تو بٹھاؤ گا، کیونکہ یہی نسبت ہے نا۔ کوئی ایک بات بھی نبی کی بٹھا لی نا تو نسبت کی گانٹھ لگ جائے گی، نسبت کی گواہی ہو جائے گی۔ قیامت کے دن یہ تو نہ ہوگا کہ وہ پوچھے گا اچھا تو کس کا امتی ہے، ہم کہیں گے ہم تو نبی آخر الزمان کے امتی ہیں، وہ جن کا لقب خاتم النبیین ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ کہے گا کوئی ثبوت ہے،
تو کوئی ایک بھی ادا ہو گئی نا دل میں تو ہم کہیں گے دیکھ میں کالے اور گورے کا فرق نہیں کرتا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا. وہ کہے گا چل پھر تو اس میں کھڑا ہوتا. کالے اور گورے کا فرق نہیں، عربی اور اجمی کا فرق نہیں. یہ تعصبات ہیں، یہ انسانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے طریقے ہیں، تمہیں تقسیم کرنے کے طریقے ہیں. تو مصطفیٰ کا جھنڈا وہ ہے، مصطفیٰ میرے آقا کا نام اس مبارک حاشر، مجتمع کرنے والا. نبی کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ. آج کل تو مسالے کی بھی بات نہیں ہوتی. ہمارے مسلک کا نام لینے والے لوگ وہ کہتے ہیں جی یہ سارے پیر میری جوتی کی نوک پہ، تو سارے ولی میری جوتی کی نوک پہ. تو نام لو تم امام احمد رضا خان کا، جن لوگوں کے خلاف آپ نے عالم جہاد بلند کیا، انہی لوگوں کی گود میں بیٹھ کے اس قسم کی بکواسیات کرو گے تو پھر یہی ہوگا. تو آج کل تو مسلک بھی گڑبڑ ہو گئے، مسلک بھی گڑبڑ ہو گئے. آج تو بس عقیدہ کیا ہے، نسبت پکڑنی ہے. تو آخری بات جو میں کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک دن ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک دن حضور قافلے میں ہیں، تو قافلے میں پانی ختم ہو گیا. یہ پانی بار بار آتا ہے. وہ کہا تھا نا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہاں بھی پانی، یہ پانی بار بار آئے گا، بار بار. پانی ختم ہو گیا تو بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کے کجاوے سے 2 بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور تمہارے نبی کا قلب بے چین، وہ قلب مضطرب، وہ اضطراب کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ آپ نے فرمایا رک جاؤ. اور پھر آپ نے بھیجا کہ بھائی کیوں روتے ہیں میرے نواز سے؟ تو پتہ چلا پیاس سے. تو نبی کا دل حسن پیاسا ہے، حسین پیاسا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے؟ تو سب نے کہا حضور یہ 4 کلومیٹر کے بعد تو وہ والا شہر آنا ہے، وہاں پر کنواں بھی ہے، سب کچھ ہے. تو ہم نے یہ سوچتے ہوئے اپنی چھاگریں خالی کر دی، اپنے مشکیزیں انیل لیے، اب تو بوند بھی نہیں ہے. پھر تمہارے نبی نے جب تحقیق ہو گئی کہ پانی نہیں ہے کسی کے پاس، تو پھر تمہارے نبی نے اپنے نوازوں کو بلایا. اور سادات کا اصول یہ تھا کہ پہلے چھوٹے کو پلایا جاتا تھا. تو میرا گمان یہ ہے، گو کہ روایت اس بارے میں خاموش ہے، میرا گمان یہ ہے کہ پہلے حسین کو گود میں اٹھایا ہوگا. اور روایت میں میرے آقا نے اپنی زبان مبارک دہن حسین میں پیوست کی، اور حسین نے میرے آقا کی زبان کو چوسا. تو جب سیر ہو گیا پھر حسن کو پانی پلایا ہوگا، باری باری دونوں نوازوں کو پانی پلایا. فرمایا یہ لکھا ہے کہ پھر پورا راستہ حسن و حسین روئے نہیں. ارے جو عطا حسن بصری کو ہوئی بوسیلہ پیالہ، ذرا سوچو مقام حسن و حسین کیا ہوگا. آج کہتے ہو اقتدار کی جنگ تھی، تو جو حسن و حسین کی نسبت رکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس نسبت کا لحاظ کرے، اور جو اس نسبت سے محبت کرنے والا ہے اس کو چاہیے ان کے نانا کی نسبت کا لحاظ. وما علینا الا